قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن فہمی کورس پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس کے پارٹ 1 میں ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام قرار دیا ہے، سورۃ الزمر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔ احسن الحدیث، بہترین کلام۔ جمعے کے خطبے میں اکثر آپ سنتے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انا خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر الفاظ ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث، بہترین کلام۔ تو اللہ نے بہترین کلام نازل کیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس بہترین کلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے پارٹ 1 میں عربی گرامر کے ابتدائی کورس کو مکمل کیا تھا، اور اس کورس میں بنیادی قواعد جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے الحمدللہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے مجھے مرتب کرنے کی، لسان القرآن، اس کو ہم نے اس میں پڑھا، اور پھر اس کتاب کو تقریباً مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی تقریباً 19 صورتیں گرامیٹیکلی کروائی گئیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ایک کمی مجھے محسوس ہوئی طلباء میں، وہ یہ تھی کہ ترکیب کے اعتبار سے طلباء اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے جتنے اس پورے کورس کو مکمل کرنے کے بعد انہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکیب میں جملوں کو بنانا، پھر جملوں میں الفاظ کا جو باہمی ربط تھا، اس حوالے سے کافی کمی پائی گئی۔ اب چونکہ اللہ کی توفیق سے ہمیں پارٹ 2 بھی کرنے کا موقع ملا، تو اسی احسن الحدیث یعنی اسی بہترین کلام کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جسے ہم بار بار واضح کر چکے ہیں کہ
ذالک ھدی اللہ، جیسے ایک سورہ زمر میں الفاظ ہیں کہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی۔ ہمیں ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور اللہ سے بڑھ کر رہنمائی ہماری کون کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس، بلکہ دا گائیڈنس ہمیں مہیا کی ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس الہدا، اس کی زبان عربی زبان ہے جو کہ ہماری زبان نہیں ہے۔ اب بار بار ان قواعد کو، جیسے کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احسن الحدیث جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ متشابہن، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانی، اور اس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ تو بار بار دہرانے سے، بار بار ایک جیسی چیزیں کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ عربی گرامر کے قواعد بھی ہمارے پختہ ہو جائیں گے، اور اصل ٹارگٹ ہمارا جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس لیول تک پہنچنے کے لیے، اور پھر جو اس کا اصل مقصد ہے کہ تقشعر منہ جلود، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے پڑھ کر، اسے سن کر۔ کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے ہمیں عربی زبان اس حد تک سیکھنی ہے تاکہ ہم قرآن مجید سے صحیح طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کے اولین مخاطب تو عرب تھے، اور ہم جتنی بھی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، اس طرح اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو عطا کیا ہے۔ بہرحال ہم اس آیت کی روشنی میں بار بار ایک جیسی چیزیں کر کر کے، ملتے جلتے جملے کر کر کے اس لیول کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اس پارٹ 2 کورس میں جو ایک عربک ریڈر کے طور پہ ہم کتاب شروع کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے جی الطریقۃ العصریہ۔ یہ کتاب آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے اس وقت۔ تو الطریقۃ العصریہ، الطریقہ طریقہ، اور العصریہ، ظاہر بات ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ کہ یہ ایک مرکب توصیفی کی شکل میں ایک مرکب ناقص آپ کے سامنے آیا ہے۔ طریقے کے معنی طریقہ کے ہیں، اور عصریہ کے معنی ہے، عصریہ کے معنی جو ہیں وہ جدید کے ہیں، یعنی ماڈرن طریقہ، جدید طریقہ، اپ ٹو ڈیٹ طریقہ۔ کس لیے؟ فی تعلیم اللغت العربیہ، فی تعلیم اللغت العربیہ، عربی زبان کی تعلیم میں۔ تو یعنی یہ بک اصل میں تو بالکل ابتدائی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے کورس میں ہم نے اسی طرح ایڈوانس کورس کے طور پہ مدینہ یونیورسٹی کا جو کورس تھا دروس اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا، اس کو اپنے ایڈوانس کورس میں پڑھایا تھا۔ تو اپنے اس ایڈوانس کورس میں ہم اس کتاب کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور مقصد وہی ہے کہ اس میں بالکل آپ کو لگے گا کہ بالکل وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم تمام ان قواعد کو، تمام ان رولز کو جو ہم نے اپنے سال اول میں یعنی پارٹ 1 میں قرآن فہمی کورس میں پڑھے ہیں قواعد، وہ ہمارے فنگر ٹپ پہ آ جائیں۔ تو کوشش کریں گے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو بھی آسان کرے۔ تو وہ دعا جو میں نے آپ کو اس کورس میں بھی سکھائی تھی اور ہر دفعہ میں پڑھتا ہوں کہ ربی یسر، اے میرے رب آسان فرما دے۔ کیا آسان فرما دے؟ لنا حاضل کتاب، ہمارے لیے اس کتاب کو۔ ربی یسر لنا حاضل کتاب، اے اللہ ہمارے لیے، اے میرے رب ہمارے لیے اس کتاب کو آسان فرما دے۔ ولا توسرہ، اور تو اس کو مشکل مت فرما۔ وتممہ بالخیر، اور اس کو خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے۔ تو اس دعا کے ساتھ جی اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بہت آسان ہوگی، شروع میں آپ کو لگے گا جس طرح بالکل آپ کو بچوں کے لیول پہ لا کر پڑھایا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے لیے نئی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اس کا پہلا سبق ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اس کا پہلا سبق جس کی ہیڈنگ آپ کو
کسی خاص نام سے نہیں ملے گی بلکہ الدرس الاول کے نام سے ملے گی. الدرس الاول یہ بھی آپ کی ترکیب ایک مرکب توصیفی کی ترکیب ہے. الدرس موصوف ہے اور الاول اس کی صفت ہے, تو الدرس الاول پہلا سبق. اب اس طرح کی جو ہیڈنگز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بعض جگہ پہ ان کی تراکیب کی جاتی ہیں, لیکن اس میں ابھی میں آپ کو نہیں الجھانا چاہوں گا. تو پہلا سبق اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ایک ہے کتاب اور دوسرا ہے قلم. کتاب میں حرف با کے اوپر کچھ نہیں ڈالا گیا اور قلم میں حرف میم پر کچھ نہیں ڈالا گیا, لیکن ہم اپنے اعراب کے سبق کو پکا کرنے کے لیے آخری حرف کی حرکت ضرور پروناؤنس کریں گے تاکہ ہمارا اعراب کا سبق پکا ہو. تو کتاب کو میں کتابن کہوں گا اور قلم کو قلمن. اس کے بعد تیسرا لفظ لکھا ہوا ہے نیچے جی حاذا. حاذا آپ جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اور قریب کی چیزوں کے لیے مذکر کے لیے عربی زبان میں حاذا کا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے نیچے 3 جملے آپ کو مل رہے ہیں حاذا کے ساتھ, حاذا کتاب اور کتاب کے با کو پروناؤنس کرتے ہوئے حاذا کتابن, یہ ایک کتاب ہے. حاذا قلمن, یہ ایک قلم ہے. اور حاذا ورقن, یہ ایک ورق ہے. 3 جملے آپ کے سامنے آگے جی. جملے کی جو 2 اقسام ہیں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ, اس میں سے جملہ اسمیہ کی پریکٹس آپ کو یہاں پر کروائی گئی ہے. بالکل آپ کو نہیں بتائیں گے شروع میں کہ جملے کی قسم ہے, جملے کے اجزاء یہ ہیں, مبتدا اور خبر اور اس قسم کی باتیں نہیں بتائیں گے. صرف اصل میں یہ عربی زبان سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے, بولنے کے لیے یہ کتاب خاص طور پہ مرتب کی گئی ہے. لیکن ہمارا مقصد جو ہے, ہمارا مقصد اپنے قواعد کو جو ہم نے پڑھے ہوئے ان کو ریوائز کرنا ہے. تو اس لیے اس کو قطعاً یہ سمجھ کر نہ پڑھیے گا, یعنی جو پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں میں انہیں کبھی ریفر نہیں کروں گا کہ وہ ہمارے اس کورس کو جو ہے دیکھیں. وہ پہلے ہمارا بیسک عربی گرامر کا کورس جو 2010 کا ہے یا 2014 کا, اس کو دیکھیں. اس کے بعد پھر وہ اپنے قواعد کو ریپیٹ کرنے کے لیے, ریوائز کرنے کے لیے, ریکال کرنے کے لیے اس بک کو اور اس بک کی ریکارڈنگ کے حوالے سے جو لیکچرز آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھ سکتے ہیں جی. تو حاذا کتابن, یہ ایک کتاب ہے. حاذا مبتدا اور کتابن خبر. ساتھ ساتھ ترکیب بھی ہم پکی کریں گے کیونکہ جو کمیاں مجھے محسوس ہوئی ہیں ٹیکسٹ میں اس حوالے سے میں خاص خیال رکھوں گا. حاذا مبتدا کتابن خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسمیہ کے بعد میں قید لگا رہا ہوں خبریہ کی. خبریہ کے مقابلے میں ہوگا انشائیہ. جملہ یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. جو بالکل آپ کا سادہ جملہ ہوگا, مثبت جملہ ہوگا یا منفی جملہ ہوگا, وہ تو آپ کا جملہ خبریہ ہوگا. اور اگر کسی جگہ پر فعل امر آ گیا, سوال کوئی ہو گیا جملے میں, یا اس طرح کی اور مزید چیزیں آ گئیں, یا سمپلی اس کو لے لیں کہ سادہ جملہ, مثبت جملہ اور منفی جملے کے علاوہ جو جملہ ہوگا وہ آپ کا جملہ انشائیہ ہوگا. تو مثبت جملہ اور منفی جملہ آپ کا جملہ اسمیہ, جملہ خبریہ کہلائے گا. پھر جملہ خبریہ یا تو اسمیہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. تو حاذا کتابن, یہ چونکہ جملہ اسمیہ ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. دوسرا جملہ حاذا قلمن, یہ ایک قلم ہے. حاذا مبتدا قلمن خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حاذا ورقن, حاذا مبتدا ورقن خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے جی سوال آ رہا ہے ما حاذا. ما حاذا یہ کیا ہے؟ ما ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک اسم استفہام ہے اور استعمال ہوتا ہے یہ عربی زبان میں. اردو میں جب ہم سوال کرتے ہیں نا کیا, انگریزی میں سوال کرتے ہیں وٹ, تو عربی زبان میں ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ما حاذا یہ کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے کہ انگریزی کیا ہے جی وٹ از دس, تو وٹ شروع میں لگ رہا ہے. اردو میں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا ہے. تو اگر ہم یہ کی عربی حاذا کریں تو کیا کی عربی ہوئی ما, تو جملہ بنتا ہے حاذا ما, حاذا ما. لیکن ما کو شروع میں لایا جا رہا ہے جس طرح انگریزی میں وٹ کو شروع میں لایا جا رہا ہے, اس لیے کہ یہ جو کویسچن ورڈز ہیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جملے کے شروع میں آنا. تو اس لیے اس جملے میں ترتیب, اس جملے کی ترتیب میں تبدیلی لائے گی اور اس کو کہا گیا ما حاذا, یہ کیا ہے. اب ما حاذا اس جملے کی ترکیب کو بھی سامنے رکھ لیں. اب دیکھیں اصل میں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حاذا مبتدا اور ما اس کی خبر,
تو بالکل اسی پیٹرن پہ ہم کہیں گے کہ ما جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور ہاذا جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اس کی ایک ترکیب یہ ہے. اور ایک دوسری ترکیب جو عام کر دی جاتی ہے جی ما کو مبتدا بنا دیا جاتا ہے, ہاذا کو خبر بنا دیا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں نکرہ کا مبتدا آنا جو ہے وہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے اعتبار سے ترکیب وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ما ہاذا کے ذریعے سوال کیا جائے گا اور ما کے ذریعے سوال کیا جائے گا غیر عاقل کے لیے. مخلوق دو طرح کی ہیں, غیر عاقل اور عاقل. انسان, جن اور فرشتے, ان تین کے علاوہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ غیر عاقل میں آئیں گے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا کتابن یہ ایک کتاب ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا قلمن یہ ایک قلم ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا کرسیٌ یہ ایک کرسی ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا مکتبن یہ ایک میز ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا بابن یہ ایک دروازہ ہے. یہ ایک آپ نہ بھی لگائیں تو یہ دروازہ ہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا شباکن. شباک کہتے ہیں عربی زبان میں کھڑکی کو. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے بنیادی جو بیسک کورس تھا اس میں کھڑکی کے لیے نافذہ کا لفظ پڑھا تھا. اور نافذاتن گولتا کی وجہ سے مؤنث لفظ ہے. اب یہاں پر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چونکہ مذکر اسماء کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے اسی اعتبار سے ہاذا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا. تو یہاں پر نافذہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کھڑکی کے لیے شباک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور شباک کا لفظ جو ہے اصل میں جالی دار کھڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جی. تو ما ہاذا ہاذا شباکن. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا جدارن یہ دیوار ہے. اس کے بعد مزید نیچے تین جملے ہیں جی. ہاذا طالبن یہ ایک طالب علم ہے. ہاذا استاذن یہ استاد ہے. ہاذا خادمن یہ خادم ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہاذا کتابن, ہاذا قلمن, ہاذا ورقن. ان تین جملوں کے مقابلے میں تین جملے آئے ہیں ہاذا طالبن, ہاذا استاذن, ہاذا خادمن. فرق کیا ہے غیر عاقل اور عاقل کا؟ طالب علم عاقل ہے, استاد عاقل ہے, خادم عاقل ہے, لیکن ان کے لیے اشارہ جو ہے وہ ہاذا کا ہی لگ رہا ہے. ہاذا طالبن یہ طالب علم ہے. ہاذا استاذن یہ استاد ہے. ہاذا خادمن یہ خادم ہے. اب جب عاقل کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا تو ما کے ذریعے سوال نہیں کریں گے کہ ما ہاذا یہ کیا ہے, بلکہ آپ سوال کریں گے جی من ہاذا یہ کون ہے. من ہاذا یہ کون ہے. تو اب من ہاذا کے ذریعے آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں جی من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طالبن یہ طالب علم ہے. یہ کون ہے؟ ہاذا استاذن یہ استاد ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا خادمن یہ خادم ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا رجلن یہ آدمی ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا ولدن یہ ایک لڑکا ہے یا یہ لڑکا ہے. اس کے بعد مزید تین جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے. ہاذا سعیدن, ہاذا محمودن, ہاذا حامدن. تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ طالب, استاد اور خادم ہونا یہ تو آپ کہہ لیں کہ ان لوگوں کے کام ہیں, ان کی صفات ہیں. لیکن یہاں پر ان کے اب نام آ رہے ہیں تو ناموں کے لیے بھی مجھے بتانا چاہیے یہ سعید صاحب ہیں, یہ حامد صاحب ہیں, یہ محمود صاحب ہیں, یہ فیصل صاحب ہیں. تو عربی زبان میں بالکل آسان جملے بولے جائیں گے جی ہاذا سعیدن, ہاذا محمودن, ہاذا حامدن, ہاذا فیصلن. تو پہلا سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا اور اب اس سبق کی ایکسرسائز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو مکمل کرتے ہیں. اس میں آپ میری مدد کریں گے جی. تمرین عربی زبان میں مشق کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تمرین, اور اس میں پہلا سوال ہے ان الفاظ کو ہاذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں. پہلا لفظ ہے جی کرسی. جی پڑھیں گے آپ تو پہلا جملہ بن جائے گا پھر ہاذا کے ساتھ ملا کر ہاذا کرسیٌ یہ ایک کرسی ہے. جی اگلا جملہ اور لفظ ہے عمود. ہاذا عمودن. عمود کہتے ہیں جی ستون کو, یہ ستون ہے. اگلا لفظ ہے جی سقف. سقفن. سقف کہتے ہیں چھت کو, اور چھت کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے آپ سیلنگ کہتے ہیں انگریزی زبان میں. اس کے برعکس جو چھت کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جسے آپ روف کہتے ہیں اس کے لیے عربی زبان میں سطحن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو سقفن, ہاذا سقفن یہ چھت ہے. اگلا لفظ ہے جی کاسن. جی
हाजा कासुन, ये गिलास है। अगला लफ्ज़ है वरकुन, हाजा वरकुन, ये एक वरक है। अगला लफ्ज़ है तिलमीज़, तिलमीज़ कहते हैं शागिर्द को, हाजा तिलमीज़ुन, ये शागिर्द है। अगला लफ्ज़ है खादिम, खादिम के माना खादिम के या नौकर के, जी, हाजा खादिमुन, ये नौकर है। मुअल्लिमुन, जी, हाजा मुअल्लिमुन, ये मुअल्लिम है, उस्ताद है। अगला लफ्ज़ है यूसुफ, तो जहन में आपके रहना चाहिए कि यूसुफ लफ्ज़ को आपने कैसे पढ़ना है, यूसुफुन पढ़ना है या यूसुफू पढ़ना है? जी क्या पढ़ना है इसको? जी यूसुफू पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसलिए कि ये गैर मुनसरिफ इसम है और गैर मुनसरिफ इसम पर तनवीन नहीं आएगी, जहन में रखिएगा। और ये क्यों गैर मुनसरिफ है? आसान जो हमने फहरिस्त बनाई थी उसके एतबार से अंबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम, यानी 6 नबियों को छोड़ के बाकी तमाम अंबिया के नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। तो हाजा यूसुफू, ये यूसुफ है। अब सूरह यूसुफ के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ किया था, जी अना यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ। अगला लफ्ज़ है जी हारिस, हारिस कहते हैं चौकीदार को, हाजा हारिसुन, ये हारिस है, ये एक चौकीदार है, ये चौकीदार है। लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल है अरबी में तर्जुमा करें। अब आपने जुमले जो उर्दू में लिखे हैं उनको अरबी में ट्रांसलेट करना है। जी पहला जुमला आपसे, जी ये पेंसिल है। जी पेंसिल के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी कलमुर रसास, कलमुर रसास, ये बिल्कुल आपकी जो नीचे बुक में ही अल्फाज के माना दिए हैं उसमें कैबलरी में मौजूद है। तो हाजा कलमुर रसासी, ये पेंसिल है। तो कलमुर रसास, रसास जो है ये बिल्कुल आपको शायद सूरह सफ़ के हवाले से याद आ जाए, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो सीसा पिलाई हुई दीवारों की मानिंद है। तो मरसूस रस लेड के लिए इस्तेमाल होता है, सीसा। तो कलमुर रसास यानी शीशे की पेंसिल, शीशे का कलम गुलाब पेंसिल है, लेड पेंसिल। ये खिड़की है, जी क्या अरबी होगी इसकी? हाजा नहीं, हाजा नाफिजा नहीं कहेंगे आप, क्योंकि अगर आपने नाफिजा कहा तो नाफिजा तो मुअन्नस है, फिर हाजा नहीं कह सकते, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर मुज़क्कर ही आएगा और आप कहेंगे जी हाजा शुब्बाकुन, जो आज ही हमारे सामने कैबली में नया लफ्ज़ आया। जी अगला जुमला है जी ये सुतून है, क्या अरबी होगी? हाजा अमूदुन, माशाल्लाह जी। जी ये लड़का है, हाजा वलदुन, ये मर्द है, हाजा रजुलुन, ये बाप है, हाजा अबुन, अबुन बाप शद नहीं है, हाजा अबुन, अबुन अबुन नहीं कहना, हाजा अबुन। ये सईद है, हाजा सईदुन, ये मुदर्रिस है, हाजा मुदर्रिसुन, ये आलिम है, हाजा आलिमुन। लेकिन जी नीचे आपको कुछ अरबी कवायद यानी ग्रामर की चंद इस्तिलाहें दी गई हैं, वो भी मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। इन्होंने लिखा है जी इसमें इशारा वो लफ्ज़ है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक मरतबा दोहराई हो जाएगी। जैसे हाजा किताब मुज़क्कर, और मुज़क्कर में इन्होंने नर लिखा हुआ है, जैसे रजुल, फ़रस, हजर और माँ। तो अगर नर लिया जाए तो फिर इसमें नर में रजुल और फ़रस तो नर आ जाते हैं, लेकिन पत्थर और पानी जो है ये नर की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ नर और मादा दो कैटेगरीज इस्तेमाल की जाती हैं। तो नर से मुराद हम मेल लेते हैं और मादा से मुराद फीमेल लेते हैं। तो इसमें हजर जो है वो मेल नहीं है, जहन में रखिएगा। हाँ मैस्कुलिन आप कह सकते हैं ऐसे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन की टर्मिनोलॉजी जो हमने इस्तेमाल की है उसको सामने रख सकते हैं, ताकि ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हों। तो कायदा भी इन्होंने दिया है जी, हाजा इसमें इशारा है और मुफरद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। मुफरद मीन वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वो नज़दीक हो। किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाहिद मुज़क्कर के लिए, और वो मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर जो वो नज़दीक भी हो। जैसे हाजा किताबुन, ये किताब है, तो मैं इसकी तरफ इशारा करके आपको कहता हूँ जी हाजा किताबुन, ये किताब है या ये एक किताब है। उसके बाद माँ के बारे में बताया गया है कि इस लफ्ज़ से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। जी माँ हाजा ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है। और मन से सवाल किया जाता है, लेकिन इंसान के बारे में सवाल किया जाता है। वैसे पूछा तो जी मन हाजा ये कौन है, तो आप बताते हैं जी हाजा हामिदुन, ये हामिद है, या बताते हैं हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म है।
آگے الفاظ کے معنی ہیں. الحمدللہ پہلے سبق میں نے آپ کو جملہ اسمیہ کی پریکٹس کروا دی ہے. ذہن میں تازہ کر لیں جملہ اسمیہ کی ترکیب. جملہ اسمیہ کم از کم 2 اجزاء سے مل کر بنے گا جی. مبتدا پہلا جز جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوگی اور خبر دوسرا جز. بعض جملہ اسمیہ میں دونوں اجزاء جو ہیں وہ اسماء ہوں گے جیسے کہ ان جملوں میں آپ نے دیکھا ہے, لیکن بعض جملوں میں آگے جب جائیں گے تو آپ کا مبتدا تو اسم ہوگا لیکن خبر جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے کی باتیں ہیں, لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہم نے پڑھنا ہے, ریوائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کتاب کو صحیح معنی میں سمجھ کر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پہ جو ہمارا مقصد ہے اس کتاب کے قواعد کو ریوائز کر کے اس احسن الحدیث خیر الحدیث یعنی کلام اللہ اس تک پہنچنے کی, تاکہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں اور بغیر ترجمے کے پڑھیں تو جو مزہ قرآن مجید آپ کو دیتا ہے وہ ترجمہ کبھی بھی نہیں دے سکتا. بعض اوقات قرآن مجید پڑھتے ہوئے, بعض اوقات قرآن مجید سنتے ہوئے جب کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو انسان پر ایسا رعب طاری ہوتا ہے قرآن مجید کا, عربی زبان کا, کہ واقعی وہ جو تقشعر منہ الجلود والی کیفیت ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے. ترجمہ کبھی بھی وہ کیفیت مجھے نہیں واقعی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ میری رائے سے اختلاف کریں, لیکن کم از کم ترجمہ پڑھ کے مجھے کبھی میری کیفیت نہیں بدلی جو واقعی عربی ٹیکسٹ پڑھ کے, یعنی اس کا عجیب ہی ایک روب ہوتا ہے, عجیب ایک روب ہوتا ہے جب آپ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات واقعی ایسی ایک دم سے اندر وہ ایک لہر سی اٹھتی ہے اور انسان جو ہے پورا کا پورا ہل جاتا ہے. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں اللہ کرے ایسی کیفیت عطا فرما دے اور ہم واقعی اس کلام کو اپریشیٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اس کتاب کو خیریت سے مکمل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.